بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ 4 چیزوں پر فرض ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 کیش رقم اور نمبر 4 سامان تجارت۔ ان 4 چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سونا کہ جس کا نصاب ہے 7.5 تولہ سونا اور گرام کے اعتبار سے 87 گرام سونا۔ اگر کسی کے پاس سونے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، چند روپیے بھی نہیں ہے، تو اب اس نصاب کے اعتبار سے کہ 87 گرام سونا تو زکوٰۃ آئے گی۔ اور چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی۔ چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی، جو گرام کے اعتبار سے 612 گرام چاندی ہوتی ہے۔ آج کے اعتبار سے، یعنی آج کا ریٹ 2021 کے اعتبار سے اس کا جو حساب لگایا گیا ہے، یہ نصاب پہنچتا ہے 40 یا 41 ہزار روپیے کو۔ 40 یا 41 ہزار روپیے۔ اگر کسی کے پاس 40 ہزار روپیے ہو، وہ کیش رقم ہو یا بینک میں ہو یا کسی اور کو قرض دیا ہوا ہو یا سامان تجارت کے دکان کا سامان ہے یا کہ جو بھی بیچنے کی چیزیں ہیں، تجارت کا سامان ہے، یہ 40 ہزار روپے کے اماؤنٹ کو اگر پہنچتے ہیں تو ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کے لیے اس مال پر سال کا گزرنا ضروری ہے۔ جیسے مثال کے طور پر گزشتہ رمضان میں اگر کسی کے پاس نصاب تھا زکوٰۃ کا، درمیان میں کم زیادہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن آئندہ جب رمضان کی وہ تاریخ آئے گی، جیسے گزشتہ ایک رمضان کو نصاب تھا، اب آئندہ ایک رمضان کو نصاب برابر ہو گیا، تو اب یہ ایک رمضان کو حساب لگایا جائے گا کہ کل مال کتنا ہے، اور کل مال کا 40ویں حصے کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اب جو مال درمیان میں حاصل ہوا، جیسے مثال کے طور پر زکوٰۃ تو رمضان میں آئے گی، لیکن شعبان میں کسی کے پاس 1 کروڑ روپیہ آ گیا، پہلے سے 50 لاکھ تھے، اور شعبان میں یعنی زکوٰۃ فرض ہونے کو ابھی 1 مہینہ باقی ہے، 1 مہینہ پہلے 1 کروڑ روپیہ زائد آ گیا، تو اب 1 کروڑ پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ 50 لاکھ کے ساتھ ایک رمضان کو 1 کروڑ کی بھی زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ ہاں، اگر 1 کروڑ 1 تاریخ کے بجائے اگر 2 تاریخ کو آتے ہیں، تو چونکہ نصاب 1 تاریخ کا ہے، 1 تاریخ کو زکوٰۃ نکالنے کا مزاج ہے، اس لیے اب 2 تاریخ کو 1 کروڑ آنے کی وجہ سے یہ پہلے یعنی 1 تاریخ چونکہ گزر چکی ہے، اس لیے اس کی زکوٰۃ آئندہ سال فرض ہوگی۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ اسلامی اور قمری مہینے کے اعتبار سے ادا کی جائے گی۔ قمری مہینے کے اعتبار سے، یعنی جیسے محرم ہے، سفر ہے، اور عام طور پر جو ہے زکوٰۃ نکالنے کا مزاج ہے رمضان المبارک میں، جو ہے انگریزی اور شمسی اعتبار سے زکوٰۃ نہیں نکالنا ہے۔ زکوٰۃ جو نصاب جس کا بیان کیا گیا ہے کہ اگر سال گزر جائے تو مال پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، چاہے اگر کسی نے مکان بنانے کے لیے رقم رکھی ہے 10 لاکھ روپیے، اور اس پر سال گزر جائے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے بچوں کے فیس کی رقم جمع کی ہے
اگر سال گزرنے سے پہلے اگر یہ فیس کی رقم جمع کر دیتے ہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن فیس کی رقم جمع ہے اور سال گزر گیا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طریقے سے کسی نے شادی کی رقم جمع کی ہے، کسی نے شادی کی رقم جمع کی ہے، اب اگر سامان لا کر بیٹی کو اس کا مالک بنا دیے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، لیکن اگر رقم باقی ہے، سال گزر گیا تو اب اس شادی کی رقم پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس حج کی رقم ہے، حج کا ارادہ تھا، اب وہ رقم اماؤنٹ جمع کیا ہے، تو اب یہ حج کی رقم جب تک جمع نہیں کر دیتے اس وقت سال اگر گزر گیا ہے تو حج کی رقم پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی، حج کی رقم پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور جو رقم جمع کر دی ہے، اب حج سے واپسی کے بعد جو رقم بچی ہے اگر وہ نصاب کے بقدر ہے اور سال گزر جائے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی، اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ گھر کے کسی ایک بڑے فرد کو ادا کرنے سے ادا نہیں ہوگی کہ چلو ایک فرد ادا کر دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، نہیں، بلکہ ہر وہ فرد گھر کا کہ جس کے پاس نصاب کے بقدر مالیت ہو، چاہے وہ سونے کی شکل میں ہو، چاہے چاندی کی شکل میں ہو، چاہے کیش رقم کی شکل میں ہو، چاہے تجارت کی شکل میں ہو، بیٹا، بیٹی، شوہر، بیوی، بھائی، تمام پر علیحدہ علیحدہ زکوٰۃ فرض ہوگی، تمام پر علیحدہ علیحدہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر بیوی پر قرضہ ہے اور شوہر کے پاس نصاب ہے تو شوہر پر زکوٰۃ فرض ہوگی، بیوی کے قرضے سے اس کو مائنس نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو ہے شوہر پر 10 لاکھ روپے قرضہ ہے اور بیوی کے پاس 1 لاکھ روپے ہے تو اب بیوی کے 1 لاکھ روپے پر زکوٰۃ آئے گی، اب شوہر کے قرضے کی وجہ سے اس میں سے مائنس نہیں کیا جائے گا، اس میں سے مائنس نہیں کیا جائے گا، مطلب جس کی ملکیت ہوگی اس پر جو ہے زکوٰۃ آئے گی، جو ہے نصاب کو اگر وہ پہنچ جائے وہ ملکیت۔ اگر کسی نے بیمہ کرایا ہے، انشورنس کرایا ہے، تو کار، دکان اور کاروبار کا جو انشورنس ہوتا ہے ان کی رقم کا ملنا چونکہ یقینی نہیں ہے، اس لیے جمع کی ہوئی رقم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے لائف انشورنس، جیون بیمہ، زندگی کا بیمہ کروایا ہے تو وہ رقم واپس ملتی ہے، یقینی طور پر ملتی ہے۔ تو اس صورت میں یہ لائف انشورنس جن حضرات نے کروایا ہے وہ ہر سال کا ایک حساب رکھے اور جتنے سال گزر رہے ہیں تمام کے تمام سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے، تمام کے تمام سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے فکس ڈپازٹ یعنی بینکوں میں جو رقومات جمع کی ہوئی ہوتی ہیں اور سالوں سال اس پر جو ہے گزر جاتے ہیں، سالوں سال اس پر جو ہے گزر جاتے ہیں، اور بلکہ جیسے مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے ہیں تو 2 لاکھ روپے اوپر ایک سود کی جو ہے یعنی سود کی شکل میں بڑھا کر دیے جاتے ہیں، تو یہ 10 لاکھ روپے اصل جو رقم تھی 10 سال اگر گزر جائے تو پورے کے پورے 10 سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، اور اوپر جو 2 لاکھ روپے جو ہے مل رہے ہیں وہ بالکل حرام ہے، سود ہے، اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پرائیویٹ فنڈ یعنی جو رقم پیمنٹ میں سے کاٹی جاتی ہے، جو رقم پیمنٹ میں سے کہ جیسے مثال کے طور پر کسی کی 50,000 روپے پیمنٹ ہے، اب جو ہے مہینے میں جب پیمنٹ ملتی ہے تو 45,000 روپے ہاتھ میں آتے ہیں،
5,000 रुपये जो है कट जाते हैं। तो अब इसकी दो शक्लें हैं। एक तो ये कि साहिब माल को इख्तियार नहीं होता है, जबरी तौर पर वो रकम काट दी जाती है। तो अब ये जबरी तौर पर ज़बरदस्ती जिनकी रकम काटी जाती है, तो अब चाहे 10, 20, 30 साल जितने भी साल गुजर जाए, ये रकम जो काटी जा रही है इस पर ज़कात नहीं है। इसी तरीके से जब वो रकम मिलती है, तो जैसे मिसाल के तौर पर 30 लाख रुपए जमा हुई है, तो कुछ इजाफे के साथ जो है वो रकम मिलती है, तो जो इजाफा मिला है वो भी जायज़ है, उसका इस्तेमाल करना भी जायज़ है। लेकिन दूसरी सूरत कि जो है इख्तियार होता है कि आप काटना चाहे तो काट सकते और पूरी रकम पेमेंट अगर लेना चाहे तो ले सकते। तो इस सूरत में अगर प्राइवेट फंड के तौर पर कुछ रकम काटी जाए तो हर साल की ज़कात भी फर्ज होगी और ऊपर जो रकम मिलेगी उसका इस्तेमाल जायज़ नहीं है। इसी तरीके से एक अहम मसला यह है कि कर्ज का कि अगर किसी के पास निसाब तो है लेकिन उसी के साथ साथ कुछ कर्जा है तो उसको माइनस किया जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर किसी के पास 1 लाख रुपये है लेकिन 50,000 रुपये साथ में कर्जा भी है, तो अब 50,000 रुपये को माइनस किया जाएगा और 50,000 रुपये पर ज़कात फर्ज होगी। लेकिन अगर कोई अपना कारोबार बढ़ाने के लिए कर्जे करता है, कारोबार बढ़ाने के लिए जो है लोन लेकर या कि ज़बरदस्ती जो है कर्जे करता है, तो अब इस कर्ज का एतबार नहीं होगा, इस कर्ज को माइनस नहीं किया जाएगा। वो कर्जे का एतबार है जो ज़रूरत के तहत कर्जा किया जाए, जो कारोबारों को बढ़ाने के लिए हो, जो है ज़बरदस्ती की लोनें लिए जाए, तो जायज़ नाजायज़ का ये अलग मसला है। लेकिन ये इन कर्जों को माइनस नहीं किया जाएगा बल्कि मौजूदा कुल रकम पर ज़कात फ़र्ज होगी। अल्लाह ताला हमें कई सुने बातों पर अमल की